ہنس کے کہا کہ حضرت ایک سوال آپ سے کرنا ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی گالی بھی دی ہے؟ آپ اتنے شستہ انسان ہیں کہ آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی جوانی میں، کبھی بچپنے میں، طالب علم میں گالی والی دی؟ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ تو پیر صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے کہ یہ سوال صرف مجھ سے نذیر غازی کر سکتا ہے، اس پاکستان میں کوئی دوسرا نہیں۔ تو کہنے لگے ہاں میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں نے زندگی میں 2 دفعہ گالی دی ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ کون ذات شریف ہے؟ تو انہوں نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا، وہ پنڈی کے تھے۔ انہوں نے کہا پہلی مرتبہ بھی اسی کو گالی دی تھی، دوبارہ بھی اسی کو گالی دی۔ اور کس لیے گالی دی؟ اس نے کہا کہ وہ بزرگوں کا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، جب گفتگو کرتا تھا اس کی زبان اتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے بس میں نے زندگی میں 2 دفعہ گالی دی ہے۔ وہ اتنے نفیس انسان تھے۔ اور کیسے نفیس انسان تھے ضیاء النور صاحب؟ مرزا غالب جب فوت ہوا تھا نا، تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، آپ کو پتہ ہے بہت بڑے شاعر تھے شیفتہ، ہمارے برے صغیر کے۔ تو انہوں نے ان کی موت پہ جو اشعار کہے تھے، وہ میں نے لاہور میں حضرت ضیاء الامت سیمینار میں کہا تھا کہ اگر یہاں سے غالب کا نام تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو لگتا ہے کہ مصطفیٰ خان شیفتہ نے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا۔ جب وہ فوت ہوا مرزا غالب، تو اس نے کہا غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے، غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے، ہم سے 1000 ہیچ مداں نامور ہوئے، زہد و تقویٰ، صدق و صفا اور حسن و عشق۔ اب حضرت پیر صاحب کا سراپا آپ کے سامنے رہے۔ زہد و صفا، صدق و صفا، زہد و ورا، صدق و صفا اور حسن و عشق، 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پا و سر ہوئے۔ تو حضور ضیاء الامت کا، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی گفتگو، وہ ایسے پھولوں میں بسے انسان تھے۔ وہ جب گفتگو کرتے تھے نا، تو وہ دل آویز بھی تھے، وہ کم آویز بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی ٹھہر کے وہ گفتگو کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ لاہور میں حضرت تشریف لائے، آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو، آپ کی علمی حیثیت، آپ کے علمی کام، اس میں میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ علماء نے کتنی گفتگو کی ہوگی۔ آپ کی تفسیر ضیاء القرآن، آپ کی حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ ضیاء النبی، یہ اتنے بڑے کام ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے لکھنے کے کام کیے، اور پھر آپ نے بطور جج کے جو فیصلے دیے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو سناتا چلوں، ہمارے لاہور میں ایک صاحب وکیل تھے اور اہل تشیع حضرات کے ذاکر بھی تھے، اور کافی مہنگے ان کے ذاکرین آپ کو پتہ ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی، وہ کافی ان کی عمر مجھ سے زیادہ تھی۔ تو کہنے لگے یار ایک کام آپ سے پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اس دفعہ مجھے لکھنؤ سے دعوت آئی ہے، محرموں میں نے وہاں جانا ہے تقریر کرنے کے لیے، اور وہاں مدرسۃ الواعظین کے لوگ، وہاں کے ذاکرین بہت زیادہ خطابت کے شاہ سوار ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، اور پھر ابوالکلام آزاد کا وطن ہے۔ تو کہنے لگے کوئی ایسی مجھے آپ کوئی گائیڈ کریں، آپ کا بڑا ذوق ہے ادبی، کہ بہترین کوئی مجھے پیراگرافس مل جائے یاد کرنے کے لیے، کوئی کتاب مل جائے جس میں جو ہے وہ ادب کے گوہر ہو اور ایسی خوبصورت لفاظی ہو، لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ تو میں نے کہا شاہ جی ابوالکلام آزاد کے دیس میں جا رہے ہو، میں آپ کو جس ہستی کے کچھ چند فوٹو اسٹیٹ کروا کے دوں گا نا، اگر آپ یہ 1 ماہ میں یاد کر کے وہاں پہ چلے جاؤ تو سب سے مہنگے وہاں کے تم ذاکر بن جاؤ۔ تو اس نے کہا جی مجھے ضرور دے۔ میں نے ضیاء القرآن، اس زمانے میں ضیاء النبی کو آئی نہیں تھی، ضیاء القرآن کے کچھ پورشن میں نے نکال کے اس کی